سکتے. کیوں؟ میں مشارق کا رب ہوں، میں مغارب کا رب ہوں. اور انا لقادرون، میں نے سسٹم کو سیٹ اپ کیا ہوا ہے. سورج نے کب طلوع ہونا ہے، چاند نے کب آنا ہے، کب جانا ہے، کب بڑا ہونا ہے، کب چھوٹا ہونا ہے، سورج نے کہاں جانا ہے، کس کو کیا. میں نے ایک ایک چیز کو سسٹمائز کیا ہوا. انا برب المشارق والمغارب انا لقادرون، یہ سارا میرے کنٹرول میں ہے، میں کرتا ہوں. تو اگر ان کا عقیدہ غلط نہیں تھا تو وہ کہتے ہم نے کب کہا ہے کہ یا اللہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا مطلب، اور ہم نے کب کہا ہے کہ تم مشارق اور مغارب کا رب نہیں ہے. جی انہوں نے کہا تھا. وہ کہتے تھے 365 مشارق اور مغارب ہیں. آج مشرق یہاں سے سورج طلوع کرتی ہے ہماری فلانی ربنی، اور غروب کرتی ہے فلانی ربنی. کل طلوع کرے گی فلانی ربنی، پرسوں طلوع کرے گی فلانی ربنی. اور ہم پر عذاب آ کر گرفت نہیں ہو سکتی. یہ اتنے خدا ہیں، نہیں ہو سکتا ایسا. وہ ہمیں ختم کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا واسطے رکھیا ہے، یہ پرونٹے کب حلال کریں گے. اب یہ وہاں پر سینیریو تھا، وہاں پر یہ حالات تھے. اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الا نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون. اس دنیا میں میری یہ قدرت کا اظہار ہے، اور باقی رہے گی آنے والی دنیا، ضرور قیامت ضرور قائم ہوگی. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، وہ وقت ضرور آئے گا، تمہیں بلایا جائے گا. اور پھر وہ آگے ساری آیات جو ہیں وہ آتی ہیں کہ تم بھاگے ہوئے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی طرف جاؤ گے. اب وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا ہے، یہاں پر ان آیات کے تحت بہت زبردست مفسرین نے ذکر کیے ہیں باتیں کہ وہ کیسے جائیں گے، بھاگ کر ان کے بھاگنے کا سٹائل کیا ہوگا، آیات کے اندر بھی ہے. اور یہی بات یہاں آئی ہے سورہ واقعہ کے اندر بھی، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. اور دیکھیں وہاں بھی آیت کیا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ کا مطلب ہے کہ تم اور تمہارے خدا مجھے عاجز نہیں کر سکتے. اور دیکھیں الفاظ کیا ہے، نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. اب ذرا میں دوبارہ اس ساری باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. اب ذرا خود سوچیں آڈینس کیا ہوں گے، سامعین کیا وہاں پر ہوں گے جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے موت کب آنی ہے، اس کو سسٹمائز میں نے کیا ہے، اس کا ٹائم میں نے سیٹ اپ کیا ہے. موت کا وقت کب آنا ہے، وما نحن بمسبوقین، تم بھاگ کر آگے تو نہیں جا سکتے، تم مجھے عاجز تو نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے عاجز کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بندے نے فوت ہونا ہے 2 اپریل 9 o'clock کو. اب وہ اللہ تعالیٰ کا پروگرام یہ ہے کہ 2 اپریل کی تاریخ ٹائم 9 بجے اس بندے کی موت ہونی ہے. اب ادھر سے لات، منات، عزا، اصاف، نائلہ، چاند، سورج، وہ جو دیویاں ہیں نعوذ باللہ، ان میں سے کوئی آئے اور وہ کیا کرے، اللہ کو کہے نا 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 اس کو مت مارنا، اگر تو نے مارا نا تو وہ فلاں علاقے میں لڑائی شروع کر دوں گی اور وہ جو علاقہ ہے نا میں تمہارے کنٹرول سے نکال لوں گی، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ خوف زدہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت نہ دے. اب اگر اس نے موت نہ دی تو خدا عاجز ہو گیا، اور 9 o'clock وہ بندے کو خدا نے موت نہ دی، خدا عاجز ہو گیا، اور جس نے روکا تھا وہ قادر ہو گیا. تو یہ وہاں پر حالات تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. ہم نے وہ ٹائم مقرر کر دیا ہے اور اس میں سے ہمیں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اور أَلَا نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. تم کہتے ہو کہ
ہم مر گئے تو مٹی ہو گیا، انا لمبعوثون، کون کرے گا؟ یہ جب اللہ تعالیٰ یہاں سب کچھ کر رہا ہے، اس کی تخلیق قدرت کی یہ ساری دلیلیں ہیں، تو وہ فنا اور عادہ پر کیوں قادر نہیں؟ کیا اس سے وہ عاجز ہو جائے گا؟ اور پھر انسان کے اندر کی دلیل، نفسی دلیل دی گئی، اس کے بعد فرمایا وما نحن بمسبوقین، تم مجھے مغلوب نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، وما نحن بمسبوقین۔ امام قرطبی نے یہاں پر وما نحن بمسبوقین کا معنی کیا ہے فی آجالکم ای لا یتقدم متأخر ولا یتأخر متقدم، کہ جب مسبوقین کا معنی کیا تو امام طبری سے نقل کرتے ہیں کہ وقال الطبری المعنى نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین بآخرین من جنسکم وما نحن بمسبوقین۔ اس کا معنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری موت کے بعد تمہاری جنس میں سے اور لوگوں کو لے آنا ہے، یہ ایک ٹائم میں نے مقرر کر دیا ہے، اب نہ کوئی اسے آگے کر سکتا ہے اور نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے۔ اور بمغلوبین عاجزین ان اہلاککم و ابدالکم، میں ہارنے والا نہیں ہوں، میں پیچھے رہنے والا نہیں ہوں، مجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اور تمہارا یہ عقیدہ اتنا غلط ہے کہ جب تم پر گرفت آئے گی تو تمہیں وہاں پر کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ تمہاری مہمان نوازی ہے، تو یہ تعریضاً فرمایا گیا ہے ھذا یوم الدین۔ اور آگے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، جب میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو اب دوسری مرتبہ کیوں نہیں میں پیدا کر سکتا، اور میں پیدا کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ ساری جو آیات ہیں وہ آتی ہیں فسبح اسم ربک العظیم۔ اب اس صورت کے آخر میں آتا ہے فسبح اسم ربک، آخر میں بھی آتا ہے اور درمیان میں بھی۔ اب یہ جوڑ کر کے پڑھیں ذرا صورت کو، تو علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ پوری صورت 2 رکوع بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے، اور دونوں رکوع میں یہ بیان کیا ہے، کرنے کے بعد فرمایا فسبح اسم ربک العظیم، کیا فنزہ اللہ اما اضافہ الیہ المشرکون من الانداد والعجز عن البعث۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں 2 رکوع جو پورے بیان ہوئے ہیں، ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ لوگوں سنو، اے مشرکو سنو، تم نے مجھے عاجز سمجھ رکھا ہے، اور اس میرے عجز کی وجہ سے تم نے میرے شریک بنا رکھے ہیں اپنے ذام میں، کہ تمہارے خیال میں پہلے تم نے یہ کیا مجھے عاجز سمجھا، پھر اپنی طرف سے کوئی شریک بنائے تاکہ وہ میرے وزیر بنے، میرے مددگار بنے، اور میری کمزوری جو ہے اس کو دور کر کے میرے وہ ہیلپر بن جائیں۔ تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ اور پھر تم نے میرے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ والعجز عن البعث، اور پھر تم نے یہ کہا کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا کہ میں قیامت کو قائم کروں، پھر تم نے میرے بارے میں یہ عقیدہ قائم کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فسبح باسم ربک العظیم کہہ کر بڑی بات ارشاد فرمایا ان 2 رکوعوں کے اندر جن عقائد کا، باطل عقائد کا میں نے جواب دیا ہے، ان سب باطل عقائد سے میں منزہ ہوں، اس جہان میں بھی میرے پروگرام چل رہے ہیں، اور میں قیامت کو قائم کروں گا اور وہاں پر بھی میرے پروگرام ہیں۔ اور سورت کے آخر میں پھر فرما دیا فسبح اسم ربک العظیم۔ تو اس جگہ پر علامہ قرطبی کہتے ہیں ای نزہ اللہ تعالی عن السوء، جتنی غلط باتوں کی تم نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہو، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ اور یہاں سبح اسم ربک العظیم کا لفظ آیا، اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے ان 2 رکوعوں کے اندر جو بیان ہوا ہے کہ تم اس کائنات کو دیکھو، اور کائنات کو دیکھنے کے بعد ہر چیز کو دیکھو کیسے سسٹمائز ہے، اور یہ ساری چیزیں میری تسبیح کر رہی ہیں۔ یہاں تسبیح ایک باس ہوتی ہے کالی اور حالی، کالی اور حالی۔ تو یہ جتنا کائنات کا نظام ہے، چلو پہلے ہم حالی کی بات کر لیتے ہیں۔
میں نے جیسے ان کو کہا ہے نا اس طرح سے وہ چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کروڑوں سال گزر گئے ہیں، ان میں کبھی ایک بال کے برابر کہیں فرق نہیں آیا۔ جس چیز نے جس سپیڈ سے چلنا ہے اسی سپیڈ سے وہ چل رہی ہے۔ واہ، جتنی ہوا کو جو کام ہے وہ کر رہی ہے، تو وہ تو سارے میرے تسبیح کر رہے ہیں اس بات کی، اور ایک تو وہ اطاعت کے اعتبار سے تسبیح کر رہے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی فنکشن پورے کر رہے ہیں، خواہ وہ سماوی ہو، خواہ وہ ارضی ہو، خواہ وہ نفسی ہو، انفسی ہو۔ اپنے اندروں کے اوپر دیکھو، یہ تمہارے اندر کا جو اسٹریس سسٹم میں نے بنایا ہے، میڈیکل لائن والے اس کو زیادہ جانتے ہیں، یہ سیٹ اپ کس طرح ہوا ہے۔ تو وہ جو سسٹم ہمارے اندر سیٹ اپ ہوا ہے نا، خواہ اس کا تعلق پمپنگ کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق ہاضمے کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق بھوک لگنے کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق کھانے کے بعد بھوک مٹنے کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق پیاس لگنے کے ساتھ ہو، یا پانی پی کر پیاس بجھنے کے ساتھ ہو، یہ جتنا سسٹم این ایک طریقے کے مطابق چل رہا ہے نا، سماوی، ارضی، انفسی، یہ ساری میری یہ تسبیح ہی تو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی نے مجھے عاجز کرنے کی کوشش نہیں کی، اور کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی مجھے عاجز کرے گا۔ جیسے میں نے سیٹ اپ کیا ہے اسی طرح وہ چل رہے ہیں۔ تو تمہارے باطل خداؤں نے تمہیں کیا پٹی پڑھا دی ہے کہ میں عاجز ہوں، میں قادر نہیں ہوں۔ یہ سورت واقعہ کو پڑھ لیں کہ ان کے 2 رکوعوں میں نے اپنی قدرت کو کس شاندار شان کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کیا حسن اسلوب ہے اس کا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ بات بتائی تھی کہ وہ ہمارے ڈاکٹر شریف امریکہ کے ایک نو مسلم دوست ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ ایک بندہ امریکہ میں بڑا عربی کا ایکسپرٹ ماسٹر ہے، وہ کئی سال لگائے اس نے سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد، اور وہ انہی چیزوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ تسبیح کرنے کا کیا مطلب ہے، فنکشنل تسبیح کائنات کی، اور پھر ان کی زبان سے تسبیح، جو بھی ان کی زبان ہے، وہ زبان سے تسبیح کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اے نزہ اللہ تعالی عن السوء، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، کہ یہ جو اس کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ وہ عاجز ہے اور وہ قادر نہیں ہے، اس نقص سے، اس عیب سے وہ پاک ہے۔ کس عیب سے؟ کہ وہ عاجز ہو۔ اب ذرا آیات عجز جو ہیں ان کو ایک نظر دوبارہ دیکھیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ بتائی تھی آیات عجز، ضعف الطالب والمطلوب، یہ بھی ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ یہ کیا اسلوب ہے؟ اسلوب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کے دلائل سے آگاہ فرمایا، حق کے دلائل حضور پر نازل فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہے، اس کے اوپر دلائل کو نازل فرمایا۔ آخرت ہوگی، اس کے اوپر دلائل کو بیان فرمایا۔ اب وہ دلائل کے اندر اتنی پاور ہے، وہ دلائل اتنے قوت والے ہیں، اگر ہم ان کو ایکسپلین کر سکیں، میں نے یہ ڈرتے ہوئے لفظ بولا ہے کہ اگر ہم ان کو ایکسپلین کر سکیں، کیونکہ وہ سننے والے کہیں گے کیا ہم ڈم ہیں، ہم کیوں نہیں ایکسپلین کر سکتے؟ کرتے ہیں، کریں گے، خیر کہہ سکتے ہیں کوئی، لیکن اگر ہم نے ایکسپلین کیا ہوتا اور ہم نے اس اسلوب سے، جس اسلوب سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، تو شاید مغرب کے اندر بڑی کثیر تعداد مسلمانوں کی، جو ہمارے مسلم ممبر نہیں ہیں، ان میں سے کتنے لوگ عاشق رسول ہو چکے ہوتے، عاشق قرآن ہو چکے ہوتے، اور خدا اور اس کے رسول کے محبین میں شامل ہو چکے ہوتے۔ ہم نے ذرا کسی اور اسلوب سے اس کو بیان کیا ہے۔ اب وہ جو حق ہے نا، دلائل حکمت کے ساتھ، اندھا دھند نہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں، جہاں عزیز آئے گا وہاں حکیم آئے گا،
کیا بات ہے. اب حکیم کیوں ہے کہ جب طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے تو دنیا میں عموماً لوگ اندھا دھند غلط اور ظلم کے ساتھ طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہماری یہ عزت اسی میں ہے، ہماری یہ پاور ہے. تو جہاں عزیز اور حکیم آیا ہے نا، وہاں کبھی مراقبہ کر کے دیکھیں، میڈیٹیٹ کر کے اس آیت کو پیچھے سے پڑھ کے جوڑ کر کے دیکھیں. اس کا وہاں لفظ اس لیے آیا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو اندھا دھند اپنی قوت کا استعمال کرتے ہیں اور ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ تو وہ ہیں جن کو تم مان رہے ہو اور تمہارے خیال میں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور تم اپنا غلط طاقت کا استعمال کرتے ہو. اللہ وہ ہے کہ اس کی قوت ہے مگر حکمت والی قوت ہے، اندھا دھند ظلم والی نہیں ہے. وما ربک بظلام للعبید، اس نے جو بھی کیا ہے وہ حکمت کے ساتھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے جو دلائل بیان فرمائے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہے، اور وہ ایسے حکمت پر مبنی ہیں. یہ الذین یصدون عن سبیل اللہ والی ان آیات کو دیکھیں اور پھر ملائیں کہ عجز کی آیت کا یہ کیسی تفصیل بیان کرتی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا میں نے ہمیشہ کے لیے ایسے دلائل بیان کر دیے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگوں کو اس طرف جانے نہیں دیتے، یہ سننے نہیں دیتے، سمجھنے دینا نہیں چاہتے، وہ لاکھ زور لگا لیں، آج کچھ لوگوں کے اوپر وہ کنٹرول کر لیں گے کہ ان کو روک دیں. مگر یہ دلائل کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک تو وہ خود اندر سے مان رہے ہوں گے کہ یہ بات سچ ہے جس کی یہ دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر وہ آج روک لیں گے، کل کو کوئی لوگ آ جائیں گے اور وہ قرآن کو شاید جانتے بھی نہ ہوں، مگر وہ ان دلائل کی ماڈرن دنیا کے اندر ایک نئی تحقیق کے ساتھ اس کی صداقت اور حق ہونے کی بات کو پیش کر دیں گے. واہ. وہ یہ حال ہی میں سٹڈی آئی ہے ہرمن کی، وہ نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، جرمن. حال ہی میں نہیں، یعنی حال ہی کا مطلب اسی سینچری میں کہہ رہا ہوں، حال ہی کا مطلب 2-4 دن ہفتہ نہیں ہوا اس بات کو. ہاں وہ آئی ہے. دیکھیے کتنی صداقت ہے کہ جو لوگ روکتے ہیں کہ ہم اس رستے کو ختم کر دیں گے اور اللہ کو ہرا دیں گے، وہ ہرا نہیں سکتے، وہ اللہ کو شکست نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ طاقت اور قوت میں دلائل رہیں گے. یعنی دلائل کی قوت کی بات ہو رہی ہے. وہ سٹڈی جو اس صدی میں بہت سی سٹڈیز آئی ہیں، وہ جرمنوں نے کی ہے، ہرمن نے. وہ یہ ہے کہ آپ وہ ڈالیں گے نا اس میں یوٹیوب یا گوگل پر تو وہ ساری ریسرچ سامنے آ جائے گی. آیت ہے فما بقت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین. اب یہ دیکھیں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے ہر زمانے کے لیے قرآن کے اندر ایسے دلائل رکھ دیے ہیں کہ اللہ کی حقانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہو، نبوت کے دلائل کو رکھ دیا ہے کہ کوئی نئی ریسرچ کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو پروف ہی نہیں ہوا، یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا. اگر وہ ثابت کر دے تو اللہ کو ہرا دیا اور وہ جیت گیا. تو اللہ فرماتا ہے وما انتم بموجزین فی الارض والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین. کون ہیں جو کوشش کرتے ہیں کریں کہ میری آیات کو، میرے کلام کو وہ عاجز کر دیں، کہ اس کی صداقت کے اوپر ایسے شبہات کھڑے کر دیں، پھر تو انہوں نے مجھے ہرا دیا نا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اولئک فی العذاب محضرون. جب بھی وہ ایسی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے سامنے انہی کی کمیونٹی سے کچھ لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے جو ان کو شرمندہ کر کے رکھ دیں گے کہ یہ سوال جو تم نے اٹھایا ہے یہ سوال غلط ہے. میری کلاس میں سینکڑوں بار یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہے، بچے بچیاں، وہ بیٹھتے ہیں، ایک بندہ سوال کرتا ہے اور وہ اس کو سوال کو اٹھاتا ہے، اور میرا موقع، یہ ہمارے مسلمان اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کا موقع نہیں آتا، انہی میں سے کوئی اتنا زبردست جواب دیتا ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں.
تو یعنی اولئک فی العذاب محضرون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہیں وہ ٹھپ ہو جائے گا، اس کا جواب ہو جائے گا، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، حقیقت حال اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور اگر پھر بھی اس کے اوپر وہ اڑا رہے تو پھر وہ اس گرفت کا انتظار کرے، جب ایک گرفت کر کے تو انکار کرنے والوں کا جو حشر ہونا ہے اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ کتنی حقیقت ہے اس بات کے اندر کہ فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون کا واقعہ چل رہا ہے سورہ دخان کے اندر، اور فرعون کے واقعہ کے آخر میں یہ بات آتی ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، آخر میں نہیں، یعنی ابھی چل رہا ہے لیکن یہاں پر وہ بات آتی ہے۔ اب وہ جو ماڈرن جرمن ریسرچ آئی ہے کہ فرعون مرا، فرعون کے مرنے کے اوپر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، بس یہ ایک بات کہہ دی گئی تھی۔ اب ہمارے ہاں اس کی جو عام طور پر تفاسیر ہوتی ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے جس جگہ بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے اعمال آسمان کی طرف جاتے ہیں اور آسمان کے ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ زمین بھی اس کو مس کرتی ہے کہ یہاں پر میرے اوپر اللہ کا ذکر ہوتا تھا، آسمان کا دروازہ بھی مس کرتا ہے اس کو، اور اس کو رونے سے تعبیر کیا گیا ہے، فزیکل رونا وہ ہمارا انسانوں والا نہیں، یعنی مس کرتا ہے کہ یا کیا ہوا ہے، یہ کہاں چلا گیا وہ بندہ، کیا ہوا۔ ہم اس کا ایک معنی کرتے ہیں، یہ معنی غلط نہیں ہے، طبری سے لے کر علامہ سعیدی صاحب تک سب یہ معنی لکھتے ہیں، کسی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن اب وہ جرمن نے کیا کیا ہے، اس نے اس کو ایک اور اینگل سے دیا ہے، کون ہے جو اللہ کو ہرا سکے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، نہیں تم میں سے کوئی زمین پر ہرا سکتا، کتنے بھی تحقیقیں ہو جائیں، وہ حق کی صداقت کی گواہی دے گا۔ اب فرعون مرتا ہے، اس کے مرنے سے پہلے مر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، اس کے مرنے پر نہ زمین رویا نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب وہ نئی ماڈرن تحقیق جرمنوں نے یہ کی ہے، میں جو اس کی ہسٹری ہے، اس کی ایجپشن ہسٹری، اب تو ایجپشن ہسٹری بہت آ رہی ہے، یہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا میں بات کسی وقت، کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ذکر قرآن میں اتنی کثرت کے ساتھ کیوں آیا ہے، اور اہل مغرب اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ آج تو خیر چند بندوں کو پتہ ہے جو اس فیلڈ میں کچھ خیال رکھتے ہیں، 10 15 20 سال بعد تو جب قرآن کی تفاسیر لکھی جائیں گی تو یہ تفسیروں میں ایسے روایتیں آ جائیں گی، یہ تحقیقیں ساری چھپ جائیں گی، انشاءاللہ ماڈرن تحقیقی چھپ جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ فرعون مرا، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کیا آرکیالوجسٹوں نے تو پتہ یہ چلا کہ پرانے زمانے کی تحقیق سے ثابت ہوا کہ جب فرعون تخت پر بیٹھتا تھا تو اس کے لیے ردم کے ساتھ، رائمنگ کے ساتھ اس کے لیے نا اس کی تعریف کی جاتی تھی، نظمیں پڑھی جاتی تھی اس کی شان میں، منقبتیں پڑھی جاتی تھی اس کی شان میں، اور وہ منقبتیں پڑھنے والے مختلف لوگ ہوتے تھے، آج اور ہوتے تھے، کل اور ہوتے تھے، اور ان منقبتوں کا ایک ماسٹر پیس ہوتا تھا، اور وہ ماسٹر پیس یہ ہوتا تھا فرعون کی تعریف میں۔ اب یہ دیکھیں جرمن والوں نے یہ کام کیا ہے، ہرمن نے، انہوں نے کہا کہ جب وہ فرعون بیٹھتا تو اس کے لیے وہ جو اس کی مدح کی جاتی تھی، اس کا جو ماسٹر پیس ہوتا تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ فرعون تیری عمر ہمیشہ رہے، تو کبھی نہ مرے، اور تیری زندگی میں یہ ہو، تیرا سایہ ہم پر قائم رہے، جیسے بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو فرعون کے لیے کہا جاتا تھا جس دن تو مرے گا، جس دن تجھے موت آئے گی، تو اتنا اچھا بندہ ہے کہ تیرے مرنے پر زمین بھی روئے گی، تیرے مرنے پر آسمان بھی روئے گا۔ واہ 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 واہ، یہ اس کے لیے پڑھا جاتا تھا۔ اب قرآن نے جب اسی بات کو کہا تو اس نے کہا وہ مر گیا، فما بکت علیہم السماء والارض، وہ جو اس کے لیے کہا کرتے تھے نا کہ تیرے مرنے پر زمین روئے گی، تیرے مرنے پر آسمان روئے گا، جب وہ مر گیا نہ زمین روئی نہ اس کے مرنے پر آسمان رویا۔ یہ ماڈرن جرمن کی تحقیق آ گئی ہے اس آیت کے اوپر۔ اب کیا ہوا؟ اب آیت سمجھ آتی ہے والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین،
اولئک فی العذاب محضرون، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آیتوں کو عاجز کر دیں، اس کے کلام کو ہرا دیں، ابھی وقت گزرنے دو، دیکھیں ان آیتوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ہمہ وقت، ہر دور، ہر وقت میں اس کے دلائل اتنے ظاہر ہوتے رہیں گے کہ ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی جیت کر ان سے جا نہیں سکتا۔ وہ جس کے کلام کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جس کے حبیب کے کلام کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جس کے پروگرام کو کوئی نہیں روک سکتا، اس ذات کو بلا وہ کیسے عاجز ہو سکتی ہے؟ وہ قادر ہے۔ اس کا پروگرام تھا کہ یہ کعبے کی تطہیر ہونی ہے، وہ ہوئی ہے۔ اس کا پروگرام تھا عرب کے اندر یہ نظام قائم حق کا ہونا ہے، وہ ہوا ہے۔ اس کا پروگرام تھا پورے قرآن نے نازل ہونا ہے، وہ ہوا ہے۔ اس کا پروگرام تھا قرآن کی حفاظت ہوگی، وہ ہوئی ہے۔ اس کا پروگرام یہ تھا قرآن حفظ کریں گے، اس کی اشاعت ہوگی، وہ ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن خدا کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اس کے کلام کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے ان آیات کی تلاوت کریں تو ایک بندہ عجیب لطف اندوز ہوتا ہے کہ ان کو آیات عجز کہا جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کے بارے میں کہتے تھے لا یقدر علی بعثہم، کہ اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے لائنیں لگا دی ہیں اور اس کے ثبوت کائنات کے اندر فراہم کر دیے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کائنات کے اندر ایک ایک چیز میں اللہ نے دلائل اکٹھے کر دیے ہیں، اور ملائکہ ان کو دیکھ رہے ہیں جو نظام کو چلانے والے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ قرآنی دلائل کو ظاہر کرتے ہیں کہ کائنات قائم نہ رہتی اگر اللہ وحدہ لا شریک نہ ہوتا اور اس کی قدرت نہ ہوتی۔ اس کی قدرت کے علم کے دلائل کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور نہ یہ پہلے کبھی ختم ہوئے ہیں، نہ اب ہوں گے، نہ قیامت تک۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔